أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ پچھلے جمعے سے اس سے پہلے جمعہ میں سیرت کے تعلق سے ہی بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھیں کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ہر کام ہمارا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے مل جائے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے میل کھائے، یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کی زندگی تین طرح کی زندگی ہے۔ مکمل آپ کی عمر 60 پر 3 سال کی ہے۔ 60 پر 3 سال کی عمر میں تین طرح کی زندگی ہم کو ملتی ہے۔ ایک، نبی بننے سے پہلے کی 40 سال کی زندگی، نبی بننے کے بعد مکی زندگی 13 سال، اور مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آنے کے بعد مدنی زندگی 10 سال۔ تو یہ مکمل 60 پر 3 سال کی آپ کی زندگی ہے، اور 60 پر 3 سال کی زندگی کا ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ، لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ 40 سال تو نبی بننے سے پہلے کی زندگی ہے، لیکن وہ 40 سال بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے، اس لیے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو بھی نبی بن کے آتے ہیں، نبی بننے سے پہلے بھی ان کی زندگی امت کے لیے نمونہ ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے، تو ان تمام نبیوں میں سے کسی نبی کے بارے میں دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلانے نبی بننے سے پہلے ان کی زندگی خراب تھی، نبی بننے کے بعد ان کی زندگی اچھی ہوئی۔ ایسا کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا۔ اور
جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں ہر نبی کی زندگی بالکل ہر عیب سے، چاہے چھوٹا عیب ہو چاہے بڑا عیب ہو، ہر چھوٹے بڑے عیب سے اللہ نے پاک رکھا ہے۔ کسی کو یہ بولنے کا موقع نہ ملے کہ بھئی ان کی زندگی نبی بننے سے پہلے ایسی تھی، نبی بننے کے بعد ان کی زندگی ایسی ہے، کسی کو یہ بولنے کا موقع نہ ملے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کی ذات کی ایسی حفاظت فرمائی، جس کو بھی نبی بنانا تھا، ویسے تو عام طور سے 40 سال میں نبوت کا مقام ملتا ہے، نبی بنایا جاتا ہے، اور کوئی نبی جو ہے بچپن سے نبی بن گئے، کوئی جو ہے ماں کے پیٹ سے نبی بن کے پیدا ہوئے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ کی عام سنت یہ ہے، اللہ کا عام قانون یہ ہے کہ جس کو بھی اللہ نبی بنانا چاہیں نبوت کا مقام کب دیں گے؟ جبکہ اس کی 40 سال کی زندگی مکمل ہو جائے۔ نبی بننے سے 40 سال پہلے، یعنی نبی بننے سے پہلے 40 سال جو زندگی گزری ہے، وہ زندگی بھی نبیوں کی بالکل پاک ہوتی تھی۔ اس زندگی میں بھی کسی نبی کے حالات میں، کسی نبی کی سیرت میں یہ بات نہیں آتی کہ اس نبی کی زندگی میں نبی بننے سے پہلے یہ عیب تھا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں، نبی بننے کے بعد بھی ان کی زندگی پاک، نبی بننے سے پہلے بھی ان کی زندگی پاک۔ تو اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 پر 3 سال کی زندگی، اس میں 3 طرح کی زندگیاں ہم کو ملتی ہیں۔ ایک نبی بننے سے 40 سال پہلے کی زندگی، نبی بننے کے بعد مکۃ المکرمہ میں 13 سال تھے، وہ 13 سال کی زندگی، اور نبی بننے کے بعد مکہ سے مدینے کو ہجرت کر کے چلے گئے، مدینے میں 10 سال تھے، اس کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ 3 طرح کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ اور خصوصاً ان حالات میں، اب جن حالات پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان حالات میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کو دیکھنا ہے۔ نبی بننے کے بعد مکۃ المکرمہ میں 13 سال تھے، تو اس 13 سالہ زندگی میں نبی کے اخلاق کیسے تھے، نبی کی زندگی کیسی تھی، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کا پختہ جو ہے قانون ہے، پکا قانون ہے کہ جس مسلمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر غیر اللہ کی اہمیت آ جاتی ہے، یعنی کہ دوسری قومیں جس کو خدا سمجھتی ہے، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت دل میں آتی ہے، تو فوراً ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے، فیصلہ ہے اسلام کا کہ مسلمان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر غیر قوم جس کو خدا سمجھتی ہے، ان کی اہمیت، ان کی عظمت اگر مسلمان کے دل کے اندر آتی ہے، اور وہ بھی کتنی، رائی کے دانے کے برابر، تب بھی ہمارا مکمل ایمان نکل جائے گا۔ تو یہ اسلام ہے، اسلام کا قانون ہے، اور اسلام ہم کو ہر طرح کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اب جو حالات ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے خصوصاً، ان حالات میں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ 7ویں پارے کی آخری صفحے کی آیت مبارکہ ہے، اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم برا بھلا مت کہو ان کو
جن کو دوسرے مذہب کے لوگ خدا سمجھتے ہیں، یعنی کہ دوسرے مذہب کے لوگ جس کو خدا سمجھتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جب تم ان کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، وہ لوگ بھی برا بھلا کہیں گے. يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اللہ کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے. بغیر علم، بغیر علم کے وہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کو بھی گالیاں دیں گے، اسلام کو بھی گالیاں دیں گے. یہ اسلام کا حکم ہے، اسلام کا قانون ہے، شریعت کا حکم ہے. اور وہ مسلمان جو دوسرے مذہب کے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور اس برا بھلا کہنے میں دوسرے قوم کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا مقصود ہے، تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ آدمی گنہگار ہے، وہ آدمی گنہگار ہے. اسلام دوسرے مذہب کو نشانہ بنانا نہیں سکھاتا. ہاں یہ تو اٹل فیصلہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی بہترین مذہب دنیا میں آج تک نہیں آیا اور قیامت تک بھی نہیں آئے گا. لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ ان کے خداؤں کو برا بھلا بول کے، ان کی عبادت گاہوں کے بارے میں برا بھلا بول کے ان کو تکلیف مت پہنچاؤ. اگر کوئی بندہ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو ان کے خداؤں کے بارے میں برا بھلا بول کر ان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ کے پاس اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. یہ آیت مبارکہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. کب نازل ہوئی؟ تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، یہ مذہباً مسلمان نہیں تھے، اسلام ان کا مذہب نہیں تھا، اسلام کے اندر نہیں آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی سے بے حد محبت تھی. کتنی محبت تھی کہ جب تک ابو طالب باحیات تھے، زندہ تھے، تب تک کسی دوسرے کو اللہ کے نبی کے طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. حالانکہ ابو طالب ان کی زندگی اور معاشی زندگی کو دیکھیں گے تو بہت ہی غربت کی حالت ان کی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے اور ایک بیٹے ان کے تھے، 3 بھائی تھے. یہ 3 اپنے بچوں کو پالنے کی بھی طاقت ابو طالب کے پاس نہیں تھی. تو اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی آپ کے چچا تھے اور ابو طالب بھی آپ کے چچا. لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی مالی حیثیت جو ہے جو اس زمانے میں اچھی تھی، اچھے خاصے مالدار تھے، بہت سارا مال تھا، بہت سارا پیسہ ان کے پاس تھا. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے بھائی اور میرے چچا ابو طالب کی مالی حالت جو ہے بالکل خراب ہے، 3 بچے ان کے ہیں اور 3 بچوں کی پرورش ان سے نہیں ہو سکتی. اس لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ، ایک بچے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، ایک بچے کی ذمہ داری تم لے لو، اور ان کی نگرانی میں ایک بچہ رہے گا، ایک بچے کی ذمہ داری وہ پورا کریں گے. آ کر اپنے چچا ابو طالب سے کہتے ہیں تو حضرت ابو طالب جو ہیں تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہے جعفر اور ایک ہے علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی کو تم لے لو اور جعفر کو عباس لے لیں گے. اور تیسرے یعنی بڑے بھائی تھے، ان کے بارے میں ابو طالب کہتے ہیں اس کو میں اپنے ذمہ داری میں رکھوں گا، یہ میرے پاس رہے گا. تو اس طریقے سے ان کی مالی حالت کمزور تھی، 3 بچے ان کے تھے، 3 بچوں کو بھی وہ پال نہیں سکتے تھے، اتنی غریبی تھی. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی سے ایسی محبت تھی، مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن
بے انتہا محبت تھی. بڑے سرداروں میں اور بڑے لوگوں میں ابو طالب کا شمار ہوتا تھا. اس زمانے میں حالانکہ جاہلیت کا زمانہ تھا، جاہلیت کے زمانے میں بھی کون بڑا ہوتا تھا؟ جبکہ وہ آدمی اخلاقی اعتبار سے اچھا ہو وہ آدمی بڑا ہوتا تھا، قوم کا سردار بنتا تھا. اور آج زمانہ بالکل الٹا ہو چکا ہے. جس کے پاس پیسہ رہے گا اس آدمی کو دنیا بڑا مانتی ہے. حالانکہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں، اسلام کی فطرت نہیں. اسلام کا طریقہ اور فطرت کیا ہے کہ جو آدمی اخلاقی اعتبار سے اچھا رہے گا، جس کے اندر قوم کو سنبھالنے کی طاقت اور استطاعت رہے گی، وہی آدمی قوم کا بڑا رہے گا. تو اس زمانے میں ابو طالب کے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، کچھ بھی نہیں، اپنے بچوں کو پال نہیں سکتے تھے. اس کے باوجود بھی لوگ ان کو بڑا سمجھتے تھے، اس لیے کہ خاندان اچھا تھا، ان کے اخلاق اچھے تھے، ان کا کردار اچھا تھا. تو اس لیے لوگ ہر آدمی، ابو جہل، ابو لہب اور حضرت ابو سفیان بعد میں جو ہے مسلمان ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ مکے کے، یہ لوگ بھی ابو طالب کو بڑا ہی سمجھتے تھے. تو واقعہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا. نبی بنانے کے بعد آپ کلمہ حق کو لے کر کھڑے ہو گئے. ابو طالب کچھ دن رہے اور ابو طالب اب دنیا سے جا رہے ہیں، مرض الوفات میں مبتلا ہیں. اب ابو جہل کو اور اسی طریقے سے ابو لہب کو، ابو سفیان کے دل میں بات آتی ہے، خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ابو طالب دنیا سے جا رہے ہیں، اور اگر آپ کے جانے کے بعد اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان پہنچائیں گے تو دنیا ہمیں کمزور کہے گی، دنیا ہمیں بے ہمت کہے گی. دنیا والے کہیں گے کہ بھئی جب تک ابو طالب زندہ تھے تب تک ان کو محمد کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی. جب ابو طالب دنیا سے چلے گئے تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ قتل کر رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. کس کے دل میں بات آ رہی ہے؟ دشمنوں کے دل میں. ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان کٹر دشمن تھے یہ اسلام کے اور مسلمانوں کے، ان کے دل میں خیال آ رہا ہے. اس کے بعد وہ لوگ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور ایک مشورہ ان کے سامنے رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھئی آپ مرض الوفات میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائیں، لیکن آپ کی زندگی میں آپ کی نگاہوں کے سامنے فیصلہ ہو جائے، اس لیے ہم لوگ آئے ہیں. تو ابو طالب پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ تو اس وقت وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے بھتیجے سے ہماری پریشانی بڑھ رہی ہے. کیا پریشانی؟ آپ کے بھتیجے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس لیے بڑی پریشانی ہم کو ہو رہی ہے. تو ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا تھے. اللہ کے نبی کے دل میں حضرت ابو طالب کے تعلق سے بڑی محبت تھی، بہت دعائیں کرتے تھے اللہ سے. بلاتے ہیں، بلا کر پوچھتے ہیں کہ بھتیجے کیا مسئلہ ہے تمہارا اور تمہاری قوم کے سرداروں کا؟ تو بات چیت ہوتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے جو ہے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس لیے آج آپ کے سامنے فیصلہ ہو جائے کہ آپ کے بھتیجے ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے اور ہم آپ کے بھتیجے کے کام میں آڑے نہیں آئیں گے. تو بات پکی ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ بے بتاؤ میں نے آپ کے معبودوں کو کیا برا بھلا کہا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی اس کے بعد فرماتے ہیں، ابو طالب پوچھتے ہیں کہ اے محمد، اے بھتیجے، تمہاری بات کیا ہے؟ تم جو ہے کھل کر ان کے سامنے بات رکھو، مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، میری کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ والی بات ہے. میں لا الہ الا اللہ پیش کر رہا ہوں اور یہ لوگ میرے دشمن بن رہے ہیں. تو ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان کو اب غصہ آ جاتا ہے اور ابو طالب سے کہتے ہیں دیکھو آپ کے سامنے پھر ہمارے معبودوں کو وہ گالی دے رہے ہیں. تو ابو طالب کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے معبودوں کو وہ گالی نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہیں. گالی دینا الگ چیز ہے، اپنے دین کو اونچا کرنا الگ چیز ہے. تو اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. یہ واقعہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے
بڑے سرداروں اور آپ کے چچا ابو طالب کے درمیان میں، تو اس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم لوگ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کے خداؤں کو ہرگز برا بھلا مت کہو، اگر تم ان کو گالی دو گے بغیر علم کے، وہ لوگ بھی کیا کریں گے؟ تمہارے خدا کو گالی دیں گے۔ تو یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل پاک ہے گالیوں سے، برا بھلا کہنے سے، پھر یہ لوگ کیوں الزام لگائیں؟ تو اس کے بارے میں جواب یہ لکھا گیا ہے تفسیروں میں، اس لیے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ جو ہیں اسلام میں آ چکے تھے، صحابیت کا مقام حاصل کر چکے تھے۔ ان صحابہ میں سے کسی ایک نے جو ہے خدا یعنی کہ ان کے خداؤں کے اندر کوئی طاقت نہیں، ان کے اندر کوئی جان نہیں رہتی، وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو اس لیے یہی باتیں صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ باتیں بول دیں۔ تو جیسے ہی یہ باتیں بولیں تو کافروں کو جو ہے برا لگا، جیسے ہی برا لگا تو مسئلہ جو ہے کھڑا ہو گیا، تو اللہ کے طرف سے وحی آ گئی۔ تو یہاں جو ہے ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے، ایک طرف صحابہ کی مقدس جماعت ہے، اور کہاں ہو رہا ہے؟ مکۃ المکرمہ میں۔ ابھی اسلام کا شروع زمانہ ہے، اس زمانے میں حالانکہ برا بھلا نہیں بول رہے ہیں صحابہ، حقیقت جو ہے وہی بول رہے ہیں، حقیقت جو ہے جو سچ ہے وہی صحابہ بول رہے ہیں کہ بھئی ان کے خداؤں کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ ان کے خدا اچھے برے کی کوئی ان کے اندر جو ہے طاقت نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں ہے ہی وہ، پتھر کے اندر کیا طاقت ہو سکتی ہے، درخت کے اندر کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ تو یہی بات جو ہے صحابہ نے کہا تو لوگ جو ہے دشمن بن گئے، اور لمبا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ اب یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے۔ اب ہم کو سبق لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم مسلمان ہوتے ہوئے کسی دوسرے مذہب کے خداؤں کو، کسی دوسرے مذہب کو برا بھلا کہنا ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا ہم کو یہ حق بنتا ہے کہ ہم کسی دوسرے مذہب کو جو ہے نشانے پر لیں؟ یا کیا ہم کو یہ حق بنتا ہے کہ جن خداؤں کی دوسرے لوگ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جن کو وہ لوگ خدا سمجھتے ہیں، کیا ان کو ہم برا بھلا کہیں گے؟ قرآن اس کی ہم کو بالکل اجازت نہیں دیتا، اور ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ قرآن حدیث کے مطابق تابعداری کر کے زندگی گزارنے والا، قرآن حدیث کی تابعداری کر کے زندگی گزارنے والا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ بھئی دوسرے مذہب کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو، اب ہم جو ہے مسلمان ہو کر دوسرے مذہب کو اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے خداؤں کو برا بھلا کہیں گے، ایک تو یہ ہے کہ دوسرے جس کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، ایک تو ایک بڑا نقصان، اور تکلیف دینا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہرگز اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، حرام ہے بالکل۔ ایک بڑا نقصان یہ ہو گیا، اس پہ ہم گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اب دوسرا گناہ ہمارے اوپر یہ آ رہا ہے کہ ہم قرآن کے حکم کو توڑ کے ان کے خداؤں کو برا بول رہے ہیں، تو یہاں دوسرا گناہ ہمارے سر پہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ زمینی فسادات جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ زمینی فسادات ہوتے ہیں، جو لڑائیاں ہوتے ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ اس طرح کہنے سے، اس طریقے کے باتیں بولنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ مکۃ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ 13 سال تھے۔ اللہ کا حکم کیا تھا کہ اے نبی جی، آپ کے اوپر کیسے بھی حالات آ جائیں آپ صبر کرو، صبر کے ساتھ زندگی گزارو۔ 13 سال کی آپ کی مکی زندگی ہے، مدنی زندگی سے بڑی زندگی مکی زندگی۔ مدینے میں تو صرف 10 سال تھے، 10 سال کے بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن مدینے میں تو 50 پر 3 سال، اس میں سے نبی بننے سے پہلے 40 سال، نبی بننے کے بعد 13 سال 13 سال تھے۔ تو 13 سال کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کیسے زندگی گزاری۔ آج اگر کوئی آدمی ہم کو ورغلاتا ہے، اسلام کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، تو اس کے جواب میں ہم کو بھی ان کے مذہب کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔
اس وقت کے حالات میں ہم کو مکی زندگی پہ عمل کرنا ضروری ہے. حالات بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑے بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں، فسادات ہو رہے ہیں اور لڑائیاں ہو رہی ہیں، جان سے مارنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ان حالات میں اپنے آپ کے اوپر قابو رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پر صبر کرنے کی ضرورت ہے. اگر صبر کریں گے، صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہترین فائدہ ہم کو ملے گا. صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جس دین پر تھے وہ دین بالکل حق تھا، بالکل اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اس کے باوجود بھی حضرات صحابہ کو بہت ستائے. کتنا ستائے اس کی کوئی حد نہیں. مکی زندگی میں صحابہ کو مارا گیا، کاٹا گیا، اور عرب کی بہت ہی خراب دھوپ ہے، اس دھوپ میں وہاں کی جو ہے ریت کے اوپر ننگا کر کے صحابہ کو سلایا گیا. اس کے اوپر چھاتی پر جو ہے بڑے بڑے پتھر رکھے گئے اور وہاں کی مٹی میں سلا کر، وہاں کی ریت میں سلا کر پیروں کو جو ہے رسی باندھ کر گھسیٹا گیا. ایسے ایک دو واقعات نہیں، ہزاروں واقعات ہیں. اس کے باوجود بھی حضرات صحابہ اللہ کے نبی صبر کرتے تھے، اور اس صبر کا بدلہ اللہ نے کیا دیا؟ فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا. جس مکے سے اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو جو مکہ چھوڑ کے جانے پر مجبور کر دیے تھے کفار، اتنا ستائے تھے کہ صحابہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے مدینے کو چلے گئے. مدینے کو جب صحابہ گئے تھے، سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ مدینے کو جب صحابہ گئے تو مکے سے جتنے صحابہ گئے تھے، صحابہ کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا. بڑے بڑے مالدار تھے مکے میں، لیکن اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کے چلے گئے. اتنا سارا نقصان ہوا. تو مکی زندگی ہمارے لیے اس وقت عملی نمونہ ہے کہ حضرات صحابہ اتنی پریشانیاں ہونے کے باوجود بھی صبر کرتے تھے. تو اس وقت کچھ لوگ جو ہیں مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، کہ یہی محنتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی آتا ہے، آ کر جو ہے اسلام کے بارے میں اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اور اسی طریقے سے اسلام کے جو شعائر ہیں جیسا کہ حرم شریف ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد اقصیٰ ہے، ان کے تعلق سے ایسے ایسے جو ہے ویڈیوز بناتے ہیں، ایسے ایسے پوسٹ ڈالتے ہیں جس کو دیکھ کے مسلمان کا دل جو ہے پھٹتا ہے اور مسلمان کو غصہ آتا ہے. آنا بھی چاہیے ان چیزوں پر، لیکن حالات اب کیسے ہیں؟ ان حالات میں ہم کو ان چیزوں کا جواب نہیں دینا ہے. اگر جواب دیں گے تو پریشانیاں ہمارے اوپر بڑھ جائیں گی. تو اس لیے مکی زندگی کو سامنے رکھنا ہے کہ حضرات صحابہ کے زندگی میں کیسی پریشانیاں تھیں، اس کے باوجود بھی صحابہ نے صبر کیا. بعد میں اللہ نے کیا کیا؟ وہی مکہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا. اور مکہ جب فتح ہوا تو صحابہ اتنا خوش تھے، اتنا خوش تھے. لوگ سمجھتے تھے مکے والے کہ بھئی آج ہماری خیریت نہیں، آج ہماری خیریت نہیں، اب ہم صحابہ اور اللہ کے نبی کیا کریں گے؟ ہم کو قتل کر کے ہماری جو ہے ہمارا نام و نشان ختم کر دیں گے. لیکن اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہوا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ معافی کا دن ہے. تو جب مظلوم تھے صحابہ اس وقت بھی وہ زندگی بھی ہمارے سامنے ہے، اور جب فاتح ہو گئے یعنی مکہ فتح ہو گیا اور کامیابی صحابہ کو ملی، اللہ کے نبی کو ملی، اس کے بعد کی بھی زندگی ہمارے سامنے ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان حالات میں ہم کیا کریں؟ اپنے جو ہے غصے کا اظہار نہ کریں. اگر کوئی بولتا ہے، کوئی چھیڑتا ہے، کوئی جو ہے ایسی بات کرتا ہے، تو قرآن کا کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل لوگ اگر آپ سے بات کریں تو ان سے کیا کہنا ہے؟ قَالُوا سَلَامًا، ان کو سلام کر کے آگے نکل جاؤ. ان سے بات نہیں کرنا ہے. اگر بات کرو گے تو بات بڑھے گی، جھگڑا ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی. تو اس لیے ان حالات میں اپنے آپ کو جو ہے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. کسی چیز کے بارے میں ہم کو کسی کو جواب نہیں دینا ہے. اگر کوئی مسئلہ اس کے باوجود بھی ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟
اس مسئلے کو ہمارے خود سے حل نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے اکابر آج بھی موجود ہیں، ان اکابر کے مشورے سے، ان اکابر کے حوالے کریں گے، وہ جو بتائیں گے ہم اس کو کریں گے۔ اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی سے ہم جو ہے نجات پا سکیں گے۔ تو اس لیے ہم کو خود جو ہے ان چیزوں سے بچنا ہے، اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو جو ہے بچانے کی ضرورت ہے۔ نوجوان بچے بہت جلدی جو ہے اس کے اوپر جو ہے جواب دیتے ہیں۔ نوجوان بچوں کے اندر ایک جوش ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم کیا کریں گے، اپنے جو ہے اس بدنامی کو جو ہے نیک نامی میں بدلیں گے، اور یہ جو ہمارے اوپر آ رہا ہے اس سے جو ہے ہم خود جو ہے لڑیں گے۔ تو نوجوانوں کے اندر یہ جوش ہوتا ہے، تو جوش سے کم کام کرنے کے نہیں ہے، بلکہ بہت ہی عقل مندی کے ساتھ اور سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج جو ہے ہمارے شہر کے حالات خراب ہو رہے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ ان حالات میں صبر کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں اور اکابر کے اوپر یقین رکھیں۔ انشاءاللہ ہمارے اکابر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے جو اس وقت بڑے بزرگان دین ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ وہ کسی بھی حد تک ہمارا جو ہے ساتھ دیں گے، اور قانونی طریقے سے کام ہوگا، اور انشاءاللہ کچھ صبر کرنے کے بعد اللہ ہمیں کامیابی عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان حالات میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی، اور مکمل طریقے سے اسلام جو کہتا ہے اسی طریقے سے ہم کو جو ہے زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی